اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوبیم، شما خوبیم؟ متشکرم. صبح همه دوستان بخیر. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی، زندگی پربرکتی و روز پربرکتی داشته باشید. ممنون، شما همچنین. انشاءاللہ شما همچنین. بله انشاءاللہ همه هم و غم و مشکلات از زندگی همه دوستان دور بشه انشاءاللہ. همه دوستان بله همه آفات و مصیبت آفات و آزمایشات که ما داریم در زندگی خودمون انشاءاللہ خدا برای ما آنها آسان بفرماید انشاءاللہ. انشاءاللہ ممنون. بله ما درباره چی میخواندیم؟ هم کس بارے میں پڑھ رہے تھے؟ ہم مصدر کے بارے میں پڑھ رہے تھے. مصدر کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی جو بتایا تھا کہ مصدر کسے کہتے؟ اسم کی ایک تقسیم ہے مصدر اور غیر مصدر. اسم کی ایک تقسیم ہے مصدر اور غیر مصدر. بتایا تھا مصدر ایک ایسا اسم ہے کہ جو حدث فعل کام پہ دلالت کرتا ہے یا حالت پر. کام پر حالت پر. کھانا پینا سونا جانا رہنا مارنا پیٹنا یہ سب کام ہے جی. اور نیک ہونا خوبصورت ہونا یہ کیا ہے؟ یہ حالت ہے. تو مصدر ایک ایسا اسم ہے جو کام یا حالت پر دلالت کرتا ہے. غیر مصدر جو اس کے برخلاف ہو، یعنی جو اسم تو ہے لیکن کام یا حالت پر دلالت نہیں کرتا. یہی پڑھا تھا ہم نے جی. پھر بتایا تھا کہ مصدر کی 3 قسمیں ہیں. بتایا تھا مصدر کی 3 قسمیں. پھر سے دہرانا ہوں پیچھے سے. مصدر کی 3 قسمیں ہیں: مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر صناعی. مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر صناعی. ٹھیک ہے. مصدر اصلی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ مصدر اصلی پھر خود 2 طرح کا ہے. مصدر اصلی 2 طرح کا ہے: فعل ثلاثی مجرد کا مصدر اور فعل غیر ثلاثی مجرد کا مصدر. ثلاثی مجرد جی جس میں 3 حرف اصلی ہوں، اس کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو، ضربا نصرا یہ سب. ٹھیک ہے. اس کا مصدر. اور غیر ثلاثی مجرد میں کیا کیا چیز آ جائے گی؟ ثلاثی مزید آ جائے گا، رباعی مجرد، رباعی مزید. اس کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ فعل غیر ثلاثی مجرد کا مصدر معین اور مشخص ہیں. آپ نے پیچھے پڑھے ہیں. باب افعال کا مصدر افعال کے وزن پہ، تفعیل کا تفعیل کے وزن پہ جی، افتعال انفعال یہ سب کیا ہیں؟ مصدر ہیں، مصدر کے وزن ہیں. لیکن ثلاثی مجرد ضربا نصرا جلسا وقفا جو 3 حرف ہیں کوئی زیادہ اس میں نہیں ہے. جو ثلاثی مجرد ہے اس کا وزن مشخص اور معین نہیں ہے. کبھی فعال کے وزن پہ آ جاتا ہے، کہیں پہ فعل کے وزن پہ آ جاتا ہے، کہیں فعول کے وزن پہ آتا ہے، کہیں فعالتن کے وزن پہ آ جاتا ہے، کہیں فعالتن کے وزن پہ آ جاتا ہے، کہیں فعالتن کے وزن پہ. الگ الگ وزن ہیں، کوئی مشخص اور معین نہیں ہے. جیسے ہر ایک کا معین باب افعال کا افعال ہے مثلا، اسی وزن پائے گا باب افعال. فعل جو باب افعال کا ہے اس کا مصدر ہمیشہ افعال ان کے وزن پائے گا. مثلا باب تفعیل کا مصدر ہمیشہ تفعیل ان کے وزن پائے گا. تصریف، تخریج، تخریب جی اسی وزن پائے گا. لیکن ثلاثی مجرد میں نے کہا کبھی کس وزن پہ آ جاتا ہے؟ کہیں دیکھیں گے آپ فعال کے وزن پہ ہے، کہیں دیکھیں گے آپ فعل کے وزن پہ ہے، کہیں فعول کے وزن پہ ہے، کہیں فعالتن کے وزن پہ ملے گا آپ کو. فعال جیسے کرم، کرما یکرمو کا کرم جی، نصر ینصرو کا نصر جی، جلس یجلسو کا جلوس، وقف یقف کا وقوف جی، فعالتن تجارتن جی تجارہ کا. تو الگ الگ کوئی معین ہے؟ یہ کوئی معین نہیں ہے. لیکن ہاں کہا کہ ٹھیک ہے ثلاثی مجرد کا مصدر کا کوئی وزن معین نہیں ہے، الگ الگ وزن پہ آتا ہے، لیکن اس کے کچھ غالبی ضابطے اور پوائنٹ تھے کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسے آئے گا، اس وزن پہ آئے گا. جیسے بتایا تھا
फ़अला के वजन पे अगर है फेल और वो लाजिम है तो फ़ऊल के वजन पे आएगा। जैसे जलसा ज़ैदुन, जलसा लाजिम है, फ़अला के वजन पे तो फ़ऊल के वजन पे है। ठीक है, ये हमने कुछ ज़ाब्ते उसमें 10-11 बताए थे। गैर सुलासी मुजर्रद के मस्दर मुअय्यन है। फिर उसके बाद आया था मस्दर मीमी। क्या बताया था मस्दर मीमी के बारे में? मस्दर मीमी माना के एतबार से सेम टू सेम मस्दर असली की तरह है, फकत लफ्ज में फर्क है। क्या फर्क है? इसके शुरू में मस्दर मीमी के शुरू में मीम होता है, मीमे ज़ायदा क़ियासी, मीमे ज़ायदा होता है, वो क़ियासी है, कायदतन है, वो ऐसे ही नहीं है कि उठा के लगा दिया, नहीं, कायदतन है, वो कायदतन है जी। तो लिहाजा मस्दर मीमी की तारीफ क्या बताई थी? मस्दर मीमी एक ऐसा मस्दर है कि जिसके शुरू में मीमे ज़ायदा क़ियासी होता है। मीमे जैसे जैसे नज़र यंजुरु का मसाल के तौर पर नजर, नजर क्या है? मस्दर है असली, असली, लेकिन इसका मस्दर मीमी क्या है? मंजर। लिहाजा नजर और मंजर के माना सेम टू सेम है। फर्क कहाँ है? ये मस्दर असली है, ये मस्दर मीमी है, माना सेम है, माना सेम है जी। बस ये है कि मस्दर असली वाला है, ये मस्दर मीमी है। दोनों में एक फर्क और है, एक फर्क है और है, क्या है? सुलासी मुजर्रद में मस्दर असली का कोई वज़न मुशख्खस नहीं है, लेकिन मस्दर मीमी का कायदतन है, क़ियासी है, मुअय्यन है। क्या वज़न है मस्दर मीमी का? मस्दर मीमी का जी सुलासी मुजर्रद से तो या मफ़अल के वज़न पे होगा जी, बोलिए जी, या मफ़अल के वज़न पे होगा या मफ़इल के वज़न पे होगा। मफ़इल के वज़न पे कहाँ होगा? जब फेल मिसाले वावी हो, यानी फाउल फेल की जगह हर्फ इल्लत वाव हो। जी 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 और दूसरी शर्त क्या थी? मुज़ार दूसरी शर्त ये थी उसका वाव फेल हस्फ हुआ हो, मुज़ारे में उसका वाव फाउल फेल हुआ हो। तो माइक से आवाज टकरा रही है, दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। देखिए मौक़िल एक जगह के अलावा, कौन सी जगह? फेल मिसाले वावी हो और मुजारे में उसका वाव वअदा यअिदु हस्फ हुआ हो तो मफ़इल के वज़न पाएगा, वरना मफ़अल के वज़न पे आता है। मज़रब, मंजर, मक़तल, मक़तल, ये सब मफ़अल के वज़न पे। और गैर सुलासी मुजर्रद से किस वज़न पे आएगा? गैर सुलासी मुजर्रद चाहे सुलासी मजीद हो, चाहे रुबाई मुजर्रद हो, चाहे रुबाई मजीद का कोई सा भी बाब हो, जौन सा बाब का फेल है उसी बाब के मुजारे मजहूल के वज़न पे आता है। बस ये है कि मुंह की जगह यू की जगह मुंह करना है, अलामत मुजारे की जगह मीम मसलन ज़ारबा कौन सा फेल है? बाबे मुफ़अला का है, तो इसका मुजारे क्या है? ज़ारबा का युज़ारिबु, मजहूल क्या है इसका? युज़ारबु। लिहाजा बस यहाँ पे मी कर दीजिए, कर दीजिए मुज़ारबुन, मुज़ारबुन, ये मस्दर मीमी है। गैर सुलासी मुजर्रद से मुज़ारे मजहूल के वज़न पे आता है, बस अलामत मुज़ारे की जगह मीम मज़मूमा लगाना पड़ता है। समझ में आ गई बात? ये हम कई दिन पहले पढ़ चुके मस्दर असली और मस्दर मीमी के बारे में। ठीक है, मस्दर सनाई के बारे में वो बहुत आसान बताते ही हैं। मस्दर सनाई एक ऐसा इसमें जिसमें मस्दर के माना होते हैं। बनाते कैसे हैं? किसी भी इस्म के, इस्म को कहा था मुतलकन इस्म, मुतलकन इस्म यानी चाहे वो इस्म जामिद हो, चाहे वो इस्म मुश्तक हो जी, ठीक है, चाहे बोलिए चाहे लाजिम है मोरा हो चाहे मबनी हो, बहरहाल इस्म के आखिर में एक याए मुशद्दद और गोल एक ते बढ़ाकर याए मुशद्दद और ते बढ़ाकर बना लेते हैं मस्दर सनाई। मस्दर सनाई को सनाई इसलिए कहते हैं, सनाअत कहते हैं बनाना, कारीगरी, बनाना। तो इल्म इसमें जामिद है, इल्म इसमें जामिद है, लेकिन आलिम इसम है मुश्तक है। तो इल्म के आखिर में ये मस्दर तो नहीं है ना, इल्म और आलिम, बोलिए इल्म और आलिम मस्दर तो नहीं है ना? इल्म तो लग रहा है हमें, मतलब
ہاں تو فرق نہیں کرتا. اسی لیے اسم مطلقاً کا مطلب یہی ہے کہ اسم چاہے جامد ہو چاہے مشتق ہو چاہے مصدر ہی کیوں نہ ہو، مطلقاً اسم سے آپ کوئی سا بھی اسم ہو اس کے آخر میں یہ ارتے بڑھا دیجئے، یا مشدد ارتے، رجولیت، علمیت، عالمیت، معلومیت، ایران، ایرانیت، کوفیت، مکیت. جی بولیے جی. یہ مصدر صناعی بنایا ہے نہیں ہے، مثلا اسے مصدر بنایا ہے، مصدر صناعی. مثلا رجل یعنی آدمی مرد، لیکن رجولیت آدمی ہونا، مرد ہونا ہو گئے معنی آگے مصدر کا نہیں ہونا. عالم، عالمیت جاننے والا، عالمیت جاننے والا ہونا، جاننے والا ہونا. ایران یعنی ایران، ایرانیت ایرانی ہونا، ہو گئے مصدر کے معنی. جی یہ مصدر صناعی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. مصدر کی 3 قسمیں پڑھنے کے بعد جی عالمیت. عالمیت یعنی جاننے والا ہونا. جی ہاں. جی پھر اس کے بعد مصدر کی بات تمام کرنے کے بعد تینوں مصدر کوئی سا بھی مصدر ہو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مصدر یا تو اپنے فعل معلوم کا مصدر ہوگا یا فعل مجہول کا مصدر ہوگا. میں کہوں ضربا زیدن ضربن تو یہ ضرب مصدر ہے نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے. اور میں کہوں زوریبا بکرن ضربن وہ بھی مصدر ہے، وہاں بھی ضربن ہے نیچے بھی ضربن ہے. جی چاہے آپ کہیے ضربا زیدن بکرن ضربن تو یہ ضرب جو ہے مصدر ہے کہ نہیں. جی اب میں کہوں زوریبا زیدن زوریبا بکرن، زید تو ہٹ جائے گا نا، مجہول پہ فاعل ہٹ جائے گا. زوریبا بکرن ضربن یہاں بھی مصدر ہے. کوئی فرق دکھ رہا ہے اس میں؟ تو آپ کہیں گے جی لفظ میں تو کوئی فرق نہیں دکھ رہا، لفظ میں تو کوئی فرق نہیں دکھ رہا، لیکن معنی اور استعمال میں فرق ہے. اسے کہتے ہیں مصدر مجہول، اسے کہتے ہیں مصدر مجہول، اسے کہتے ہیں مصدر نہیں، اسے کہتے ہیں مصدر معلوم، اسے کہتے ہیں مصدر مجہول. کیا فرق ہے؟ یہاں پر ضرب جو مصدر ہے اس کی نسبت فاعل کی طرف ہے، لیکن یہاں ضرب جو مصدر ہے اس کی نسبت نائب فاعل کی طرف ہے. لہذا مصدر یا معلوم ہوتا ہے، مصدر مجہول ہوتا ہے. مصدر معلوم ایک ایسا مصدر جو اپنے فعل معلوم کا مصدر ہو، مصدر مجہول جو فعل مجہول کا مصدر ہو. لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو یاد ہے، ارے تمہیں تو یاد ہونا چاہیے، میزان میں علی پڑھائی سر پہ صغیر، نصر ینصر نصرا فهو نصر ینصر نصرا فهو ناصر، نصرا ینصر نصرا. تو یہ نصرا کیا تھا؟ فعل معلوم کا مصدر تھا. نصرا ینصر نصرا نیچے بھی ایک نصرا ہے، وہ فعل مجہول کا تھا. نصرا ینصر نصرا فهو منصور، الامر بالمنصور والنهي عن لا تنصر. جی یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ تو فعل مصدر یا فعل معلوم کا ہوتا ہے یا فعل مجہول کا ہوتا، سیم ہی ہے، فقط معنی اور استعمال میں فرق ہوتا ہے. یہاں کیا ہے؟ جی دوسری لائن زید نے بکر کو مارا، زید نے مارنے کی طرح مارا، زید نے مارنے کی طرح مارا. اور یہ کہا ہے بکر پٹنے کی طرح پٹا، بکر پٹنے کی طرح پٹا. تو معنی میں فرق ہوا، نسبت یہاں فاعل کی طرف، یہاں نائب فاعل کی طرف ہے. یہ مصدر مجہول ہے. پھر اس کے بعد ہماری آواز آ رہی ہے اس میں کسے کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اس میں مصدر کے بارے میں بتایا تھا، کہا کہ اس میں مصدر ایک ایسا اسم ہے کہ جو مصدر کے حاصل اور نتیجے پہ دلالت کرتا ہے. مصدر سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں، بولیے مثلا الغسل، غسل کے معنی دھونا، دھونے کے بعد نتیجہ غسل نکلتا ہے، دھونے کے بعد نتیجہ غسل نکلتا ہے. تو غسل اور غسل میں کیا فرق ہے؟ غسل اور غسل میں کیا فرق ہے؟ غسل مصدر ہے، غسل اس میں مصدر ہے. غسل مصدر ہے، فعل ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اس کا نتیجہ رزلٹ ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے. بولیے جی غسل کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ غسل.
یہ اسم مصدر کہلاتا ہے. اسم مصدر کے بارے میں بتایا. اسم مصدر ایک ایسا اسم ہے جو مصدر کے حاصل اور نتیجے پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی وزن مشخص نہیں ہے. کبھی کبھی مصدر کے وزن پہ آ جاتا ہے، جیسے حب حاصل ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی مصدر سے الگ وزن ہے. دیکھیے غسل اور غسل کا مصدر کا وزن الگ ہے نہیں ہے. اور ایک پوائنٹ اور بتایا تھا اس میں. وہ پوائنٹ کیا بتایا تھا کہ ہر فعل کا، ہر مصدر کا حاصل مصدر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہر فعل کا اس میں مصدر اس میں ہر فعل کا اس میں مصدر نہیں ہوتا. ہر فعل کا اس میں مصدر نہیں ہوتا. سکینہ آپ کا مائنڈ ڈسٹرب کر رہا ہے، کاٹ کے دوبارہ کنیکٹ کر لیجئے. آج جو پڑھنا ہے ہمیں مصدر مرہ اور نو. مصدر مرہ اور نو. مصدر مرہ، مصدر نو. مرہ آپ جانتی ہیں، مرہ کسے کہتے ہیں؟ بار، مرتبہ، بار، مرتبہ. جی جی مائنڈ ڈسٹرب کر رہا ہے سکینہ آپ کا، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کاٹ کے دوبارہ کنیکٹ کیجئے. مصدر مرہ، مصدر نو. پہلے میں ایسے سمجھا دوں آپ کو. مصدر مرہ ایک مصدر ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے جو ایک بار کام انجام دینے پہ دلالت کرتا ہے. جو ایک بار فعل کے انجام دینے پر دلالت کرتا ہے. میں کہوں ضربت زیدن ضربتن، میں نے زید کو ایک مارا، ایک مارا. ضربت زیدن، بولیے. ٹھیک ہے، ضربت زیدن ضربتن. جی، یا جلستو جلستن، میں ایک بار بیٹھا. اکلتو اکلتن، میں نے ایک لقمہ کھایا. اکلتن ایک بار کھایا. تو مصدر مرہ ایک مصدر ہوتا ہے جس کے ایک بار فعل کے انجام دینے پر دلالت کرتا ہے. نوع کہتے ہیں طریقہ، قسم. نوعیت جسے کہتے ہیں کیفیت. کیفیت، نوع یعنی کیفیت. فعل کس طریقے سے انجام پایا، فعل کس طریقے سے انجام پایا، اس کو پر دلالت کرتا ہے. میں کہوں مثلا جلستو جلست الامیر، میں بادشاہوں کی طرح بیٹھا. تو میرا بیٹھنا فعل کس طریقے سے انجام پایا، میرا بیٹھنا کس طریقے سے انجام پایا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ بادشاہوں کی طرح بیٹھا. جی، بادشاہوں کی طرح بیٹھا. جی، فطرت. فطرت آپ نے سنا ہوگا، فطرت حب کمال فطری ہے، فطری ہے. فطرت، فطرت یعنی ایک خاص قسم کی پیدائش، خاص قسم کی خلقت. خلقت کی نوعیت بیان کر رہا ہے وہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیفیت کس طریقے سے خاص قسم پر. سمجھ میں آ گیا نہیں آپ کو؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. کبھی کبھی لکھیے، کبھی کبھی فعل کے بعد ایک مصدر جی ذکر ہوتا ہے. ذکر ہوتا ہے کیا آتا ہے، جایا جاتا ہے. ذکر ہوتا ہے. تاکہ فعل، تاکہ دلالت کرے کہ فعل ایک مرتبہ انجام پایا ہے، ایک مرتبہ انجام پایا ہے. بولیے. تاکہ وہ دلالت کرے کہ فعل ایک دفعہ انجام پایا ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟
مصدر کو مصدر مرہ کہتے ہیں، مصدر مرہ کہتے ہیں، مصدر مرہ کہتے ہیں۔ مصدر مرہ یعنی، اب آپ سے کوئی پوچھے مصدر مرہ یعنی، مصدر مرہ ایک مصدر ہے، ایک مصدر ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ فعل ایک مرتبہ انجام پایا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ فعل، بولیے، ایک مرتبہ انجام، ایک مرتبہ انجام پایا ہے۔ جیسے ضربتہ، میں نے اس کو مارا، میں ضربتن، میں نے اس کو ایک بار مارا، ضربتہ ضربتن، میں نے اس کو ایک، دیکھیے فعل کے بعد مثال وہ دیکھیے عبارت لکھی آپ نے، جی دیکھیں ضربتن، اس پہ فوکس کیجئے۔ کبھی کبھی فعل ہے، فعل کے بعد ایک مصدر آیا تاکہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ فعل ایک مرتبہ، یہ فعل ضرب مار ایک مرتبہ انجام پائی، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، ایک مرتبہ انجام پایا۔ مٹا دوں، کبھی کبھی فعل کے بعد ایک مصدر ذکر ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ فعل ایک مرتبہ انجام پایا ہے۔ ضربتہ ضربتن، میں نے اس کو ایک بار مارا، تو اس کو کہتے ہیں مصدر مرہ، مصدر مرہ۔ جی مٹا دوں، جی لکھیے جلدی جلدی۔ لکھیے، اب کبھی کبھی فعل کے بعد ایک مصدر ذکر ہوتا ہے تاکہ دلالت کرے کہ فعل کس طرح انجام پایا ہے، یعنی فعل کی نوعیت اور کیفیت، فعل کی بولیے، بریکٹ پہ لکھ دوں، نوعیت کہ واقع ہونے کی نوعیت اور کیفیت، نوعیت اور کیفیت کو بیان کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ فعل کیسے واقع ہوا ہے، اس کی کیا نوعیت تھی، اس کی کیا کیفیت تھی، یہ بیان کرتا ہے۔ فعل کس طرح سے انجام پایا، اس کی کیا نوعیت تھی۔ جیسے میں کہوں جلستو جلست الامین، میں بیٹھا، جلستو میں بیٹھا، جلستو میں بیٹھا۔ جلست الامیر، جلست الامیر، جلستو جلست الامیر۔ دیکھیں فعل کے بعد فعل ہے جلستو، اس کے بعد مصدر ہے ذکر ہوا ہے، یہ بیان کر رہا ہے کہ فعل کیسے واقع ہوا ہے، اس کی نوعیت کیا تھی۔ اس بیٹھنے کی، کام بیٹھنا فعل ہے نا، بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی، بادشاہوں کی طرح بیٹھا، بادشاہوں کی طرح بیٹھا۔ جی جی آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں، فقیر بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے فقیر، میں فقیروں کی طرح بیٹھا، دو زانو ہو کے سڑک کے کنارے پہ کوئی بیٹھنے کی کیفیت اور نوعیت کیسے بیان ہوا۔ مٹا دوں، نیچے والا جلس، دیکھیں یہاں پر کیا ہے، وہاں پہ کیا تھا، ضربتن، ضربت، فعلتن، یہ کیا ہے، فعلتن، جلستن، فعلتن، فعلتن۔
یہ ثلاثی مجرد سے، غیر ثلاثی مجرد سے بتاؤں گا، لیکن ٹائم ختم ہو گیا. کیسے بنے گا؟ ثلاثی مجرد سے مصدر مرہ کا کیا وزن ہے، غیر ثلاثی مجرد سے کیا وزن ہے جی، اور مصدر نوعی کا ثلاثی مجرد سے کیا وزن ہے، غیر ثلاثی مجرد سے کیا وزن ہے، وہ انشاءاللہ کل تاکہ اس کو دوبارہ سے دہرا کے پھر اس کو اچھے سے دہرائیں گے. ٹھیک ہے جی. مٹا دوں؟ سمجھ میں آ گیا؟ مصدر مرہ ایک ایسا مصدر ہے جو فعل کے ایک بار واقع ہونے کو بتاتا ہے، فعل کے ایک بار واقع ہونے کو بتاتا ہے. اور مصدر نو ایک ایسا مصدر ہے جو فعل کے واقع ہونے کی نوعیت کو کیسے بیان کرتا ہے کہ فعل کیسے انجام پایا، فعل کیسے انجام پایا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آفرین فاطمہ سبھی کے برجیس میں ونچا فاطمہ سکینے عالیہ خوبی انشاءاللہ موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ. حاضر روا باشید. خدا نگہدار